الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. واجب التکریم سورہ یاسین دیاں کچھ آیتاں میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں. قرآن مجید جس شہر نوں اسی آنے ایک کتاباں چ ایک کتاب نہیں کہ صرف ایک کتاب ہے جڑے عام کتاباں ہوندیاں پڑھ لئیے. ایک کوئی ایسا علم دا ذخیرہ نہیں بھی معلومات دی خاطر آدمی دا مطالعہ کرے. این کتاب وچ نیس چیز ہے دیگر ایک کتاب نہیں انسان نوں بدلنے والی بالکل ایک انقلابی شے. یہ جدو اتری تو جنہاں لوگوں کے سامنے پڑھی گئی امیین سی کوئی لکھنا پڑھنا نہیں سی جانتے بکریاں چلاؤن والے مگر اس کتاب دی برکت نال راہ دناز حفظ وہ راہ برشدہ اور ڈاکو جڑے سی نا قرآن دی برکت نال پھر لوگوں دی عزتاں تے محافظ بن گئے. لٹن دی بجائے آپ راکھیاں کرن لگ پے. قرآن نے بدل دیتا. اور جویں سید قطب شہید رحمۃ اللہ نے آکھیا کہ محمد ابن عبداللہ فدا بھی امی روئے قربان جائی آپ جانا آپ کی اصل کامیابی نہیں کہ آپ لوگوں نے ایک کتاب دے گئے بلکہ صحیح کامیابی ہے بے اس عرب دی زمین تے چلتے پھرتے بے شمار قرآن آپ نے پیدا کر دیا. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. بدل گئے ایک قید پڑھی گئے ویکھدے گئے جڑا حکم دیندا سی وہ کر رہے. جویں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا اسی رسول اللہ کو جدوں قرآن پڑھتے سی 10 آیتاں اگر پڑھتے سی اگے سب کے نہیں سی ویکھدے سی کہ جو حکم دے اندر ہے وہ کام کر رہے جنہاں تو روکیا وہ چھڑ دیتے. اس طرح جدوں پھر اسی قرآن پورا کرتے سی تے نال ہی قرآن دا علم آ جاندا سی نال ایک چڑھیا ٹڑایا مسلمان قرآن دی شکل کے سامنے نظر آ جائے. قرآن یہو جہ بندے پیدا کرنا چاہتے. اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے بھی جدوں اس امت نو رخصت کیتا آخری خطبہ حجت اللہ صرف ایک گل کئی لوگوں نے بعد کچھ اضافے کر لے ہوں قرآن دے کے نا جائیں زور لائی دا بے انہوں بھی صحیح کرو نہیں. اس خطبے آپ نے صرف ایک کیا صحیح مسلم اور ابو داؤد شریف کہ میں تھوڑے ایک شے چھڑ کے جایا نہ 2 کیا نہ 3 کیا صرف کیا ایک شے چھڑ چلیا جی انہوں تسی گھٹ کے پھڑ کے رکھو گمراہ نہ ہو. کتاب اللہ دی کتاب ہے. بعد کچھ لوگوں نے بھی رڑا لیا آپ نے میری کتاب ہے اور نال میری سنت ہے وہ سب بعد دیاں گلاں صحیح ہے حدیثاں کے نہیں. اسی طرح کچھ لوگوں نے بھی آپ نے اس وقت میں اور قرآن چھڑ چلے اہل بیت وہ بھی کئی گل مگر ہور موقع دیا. خطبہ حجت الوداع صرف یہ کیا کہ میں تواڈے اندر ایک شے چھڑ کے چلیا اینوں مضبوط پکڑی رکھو کہ تسی گمراہ نہ ہو. اور یقیناً ایک گل ہے اس کتاب نال اگر آدمی این گھٹ کے جفا پا کے نو رکھے نا تو ہر گمراہی تے انسان نو بچاؤں عقیدے دی گمراہی عمل دی گمراہی انہوں ڈولن نہیں دینا. ایک نور ہے ہدایت ہے قدم قدم تے دا رستہ جڑا نہ کھول. مگر ہویا ہے بھی امت نے نا قرآن چھڑ دیتا اے سارا جڑا سارے تے وبال آیا اور اسی تباہ ہویا نا یہ صرف اس طرح یہ امت روایات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو. ہر مولوی نے اپنے کو کئی گلاں کر رہی اس نے قرآن چھڑ دیتا جڑی اللہ دی اصل کتاب نو انسان را پیغام آخری. اخبار آندا رب نے ادوں بعد دنیا دے پیغام بھیجنے بند کر کہ میں کچھ تانوں جو کہنا سی نا آخر تے کہہ دیتا ادوں بعد مینوں کسے نہ گل کرن دی لوڑ نہیں. میں جو آخری بات سی نو انسان را پیغام آخری حامل رحمت للعالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ گئے خدا دی آخری کتاب. اور اینوں جے آدمی ٹھیک طرح پڑھے اور اینوں حاکم بناوے بے حدیثاں جو بھی وہ مننیاں جڑیاں قرآن دا مطابق کبھی بھی نہیں ہو سکتا نبی آپ ایک کتاب خدا دی طرف لے آوے تو دے الٹ کرنا کرے نہیں وہ ضرور ملاوٹ ہے وہ. اسی طرح جڑے مولوی علماء دے مسئلے یا فقہ دے دوسرے انہاں تے بھی یہ ہوئی حاکم ہے جج ہے انہیں دسنا بے چو کیڑی شے صحیح ہے کیڑی غلط. مگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ
میں دو ہی گروہ سی جڑے اگے اگے چلتے سی امت لئی، حاکم تو چلو جس طرح دے ہوندے، ایک صوفی سی ایک عالم سی۔ عالماں نے کی کیتا، ممبر سے بہ گئے، واعظاں دستاں دنوں افسانہ بن کہانیاں سنا رہا ہے، اور اپنے کولوں نہ بڑی بڑی لمبی چوڑی داستاناں بنائیاں، اگلے بھی بیٹھے نشے چ مست ہوئے وقت ٹپاؤن لئی، یار چلو سینما نہ ویکھیا یا ٹی وی نہیں ویکھیا، مولوی جی چار گلاں چسکے جی سنی نہ انسان فرماؤندے واعظ دستاں دنوں افسانہ۔ افسوس ہے کہ رسول اللہ دی جگہ تے بیٹھ کے قرآن دی بجائے افسانے اور قصے، مان ہے وہ پست و حرف ہے وہ بلند، جے لفظ ویکھو تو بڑے اعلیٰ شاندار لفاظی بڑی، وچ گل کچھ بھی، مضمون بالکل صفر، لچھے دار فکریہ، اور حوالے کا دے با خطیب و دیلمی گفتار ہے، خطیب بغدادی نے لکھیا، علامہ دیلمی نے لکھیا، یعنی جڑیاں کتاباں ردی کر کے سٹتیاں تھیں نا انہاں دے حوالے، آج خطیب و دیلمی گفتار ہے، با ضعیف و شاذ و مرسل کار ہے، ضعیف کمزور اور ردی اور بہتا سنانی۔ اس تو اس امت دی بربادی سب تو بڑا دخل ہے، قرآن اور رجوع نہیں کر۔ ہن بھی جڑے درس کھولے آپ اپنی کتاباں پڑھائی جاندے، قرآن نہیں پہلا پڑھاؤ دے، پہلا اینوں پڑھو، اس نور نو لے کے پھر اگے چلو، آپ دسدا جاؤ گا کیا گل ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک۔ تو مولوی دا حال یہ ہے بے ضعیف حدیثاں تے کہانیاں۔ صوفی دا کی ہے؟ صوفی ہے پشمینہ پوش و حال مست، ان دا لباس پہن لیا صوفی نے تے مست ہو گیا حال، از شراب نغمہ قوال مست، قوال سج لے انہاں قوالیاں کیتیاں، اینو حال چڑھ گیا۔ در نمی سعادت بقرآن محفل، یہ صوفی دی محفل قرآن دا کوئی گزر نہیں، قرآن نہ انہوں کدی نہیں حال چڑھیا، نہ کوئی مزہ آیا، وہ دی بجائے قوالیاں سن دے۔ در نمی سعادت بقرآن محفل، یہ محفل قرآن دا کوئی گزر نہیں، قوالیاں تے انحصار۔ جدوں اسلام زندہ سی اور مسلمان دنیا ترقی کر رہے صرف قرآن آندیا سی، کوئی اور کتاب نہیں سی، اینوں پڑھتے سی، اینوں سنتے سی، مگر سنتے جدوں سی اس جویں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ پاویں امام راضی دی تفسیراں پڑھ تے پاویں کشاف پڑھ، بخشری دی بڑیاں اچھیاں تفسیراں آندا، انہاں نے کچھ بھی نہیں گل بننی جب تک قرآن تیرے اپنے دل تے نہیں نہ اتردا۔ جدوں تو سنے یا ایھا الذین آمنوا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسے کن لا، اے گل کہدے نہ خدا کر رہا، تیرے نہ کر رہا، اے ایمان والو اے اسے ویکھ کہ جو حکم میرے رب نے دیتا میں کر رہا، اجے تو روکیا رکھنا۔ جدوں تو پرائی گلاں سمجھدا رہیں گا، کسے کہانیاں ککھ نہیں لبنا، اینوں اے سمجھ کہ میرے تے اتر رہا اور خدا میرے نال کلام کر رہا۔ جدوں لوگ اس طرح اینوں سنتے سی تے اس طرح پڑھتے سی، اس ویلے انہاں دی زندگی دا رنگ ہی کچھ ہور ہوندا، بدل جاندے۔ بہت بڑا حاکم سی نصر ابن احمد سیار، انہیں علاقہ فتح کیتا، دربار لگ گیا، تخت پہ بیٹھا، تاج پہنیا، لوگ بہ گئے، قاری نے حکم آیا بھی قرآن پڑھ، فتح دا جشن ہے۔ قرآن مجید تو جب قاری نے پڑھیا، منظر وہ پڑھیا کہ دن قیامت دا ہونا، اللہ تعالیٰ اپنے تخت پہ ہونا، تے زمین وہ ایک مٹھی چ ہونی، تے آسمان پھڑے ہونے، تو انہیں ہلاونا رکھنا ہے نا ملوک۔ زمین دے بادشاہ کتھے، جڑے دنیا بادشاہ بنے کتھے انہاں دا اقتدار ہے؟ لیمن الملک اليوم، کہڑی بادشاہی اج دنیا تسی بڑے بادشاہ بنے، اج گل کرو ہے کہڑی کوئی بادشاہی؟ تو آواز ہونی ہے پھر للہ الواحد القہار، صرف رب دی بادشاہی۔ تو نصر نے پھر آخر مسلمان دا بچہ سی، تاج سر تو لایا، زمین تے اتر گیا اور مٹی تے سر رکھ کے آکھیا اللہ بادشاہی تیری ہے، نصر دی۔ قرآن سنتے سے اس طرح اثر ہوندا سی، تاج لا کے پنجے ڈگ پیا، میری کدی بادشاہی، بادشاہی تیری۔ اسی طرح ہی خلیفہ المہدی بہت زبردست حکمران سے عباسیہ مسجد نبوی چ آیا، تو اسے ایک عالم محمد بن عبد الرحمن بیٹھے، تو ایک آدمی نے آکھا کہ امیر المومن آئے، اٹھ کے کھڑا، انہوں نے آکھا یار بیٹھا رہن دے مینوں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ رب دے سامنے کھڑے ہوں گے، اس منظر کو یاد کرو۔ مہدی لیے کی کھڑے ہونا، جدو خدا دی عدالت لگی ہونی، صفاں کھڑے ہونے، تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج جو حیران، مجرمان دی صف کھڑا ہوئے گا تو اسے تو حیران پریشان ہوئے گا، ہوں نہ وکیل ہے کوئی، نہ کوئی رشتہ دار، کوئی مدد نہیں آیا، نہ جماعتاں ہیں نہ جتھے، تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج جو حیران، تنہا ہوئے گا اور اسے گھبرایا ہوئے گا، بترس آخر تو ہے ناداں ازاں افضاح رسوائی۔ دیکھو تیرے اندر رائی ایمان دی، ڈر جا کہ اسے کنا تو ذلیل ہوئے گا، ایک ایک گناہ دسیا جاؤ گا تیرا،
تو جیسے اس آدمی نے محمد بن عبد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا مہدی بھی یار کی کھڑے ہونا قرآن دا کھڑے رب دے سامنے ہون گے، تے خود خلیفے نے آخیا رہن دے یار انہیں ایسی گل کہی ہے کہ میرے سر تے ایک وار ہی نہیں جڑا کھڑا نہیں ہو گیا، میں کمب گیا بھی گل تو ٹھیک ہے تو رب دی عدالت پیشی ہونے اصل تو معاملہ ہو۔ تو قرآن اس ویلے زندہ کتاب سی، ہر بندہ انہوں ہر وقت کسی نو یاد سی، کوئی دوجے کو سنتا سی، قرآن سی جن تو ہدایت لیندے بھی کی سانو دسدا اور کس طرح زندگی گزارن دا اصل بدلدا سی۔ کسی نے کچھ نال بعد چڑھا لیا، اللہ دے رسول دے آخری خطبے صرف ایک گل کہ میں تہاڈے سے شاید چھڈ کے چلیا، اینو مضبوط پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ دی کتاب ہے، اے صحیح مسلم ابو داؤد شروع سے ویکھو۔ تو قرآن جب تک ہاتھاں چ رہیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جسے شکوہ لکھیا، انہاں کی لکھنا سی ہر مسلمان دے دل سے سوال پیدا ہوندے اسی جننے بھی گئے گزرے ہیں آخر یار نبی پاک دا نام لینے قرآن نو مننے کافر اینے ترقی کر گئے اسی چھتر کھانے۔ تو بعد جواب شکوہ پھر اللہ دی طرفوں بولیا، رب دی طرفوں جواب سمجھایا سوالاں ساڈیاں دا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، جنہاں دے نام تسی لیندے نا میں انہاں دی مدد کردا سی، بھائی وہ قرآن نو مندے سی، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو تسی قرآن چھڈ دتا، ہن میری تہاڈی کوئی رشتہ داری باقی امتاں میریاں پیدا کیتیاں نہیں، ہن دنیا دا جڑا مقابلہ جڑا کوشش کروں گا کہ نکل جاؤ، دین جدوں سی ادوں میں تہاڈا مددگار، خارج مہجور ہی ہے قرآن سے، قرآن تو چھڈ دتا تو دنیا چھتر کھان لگ پئی، شکوہ سنجے گرد سے دوران سے، اور جدوں منہ چاہتا تقدیر نے ساڈا کیتا، اللہ نے کیتا، اللہ نے کچھ نہیں کیتا، لوگوں نے اپنی جان تے خود ظلم کیتا۔ اللہ دی کتاب لوگوں نے بدل دی سی، کتنے وہ لوگ سی فجر دی نماز ہو رہی ہے درارہ بن ابی اوفا قاضی جج سی عدالت دے مسلمانوں دے، قرآن سی سنیا جدو قاری نے پڑھیا فائزہ نوکر فی الناکور فذالک یومئذ یوم عسیر للکافرین غیر عسیر، کہ جس دن بگل بجایا جانا وہ دن مجرماں واسطے بڑا اوکھا دن ہونا، کوئی سوکھا معاملہ نہیں، قیامت دا بے ہوش ہو کے ڈگے لوگوں اٹھایا کر لے کے فوت ہو چکے، قرآن سن کے کمب گیا، بننا کی ہے؟ مگر یہ جڑا سی راگ سنو موسیقی سنو گانے بجانے جو لگ جاؤ، اینوں عبادت بنا لیا، بے دینا رب دا عشق بڑا بڑھدا، حالانکہ بالکل قرآن تو دور کرنے والی ہے۔ یہ سب ایسیاں باتاں میں پھنس گیا، قرآن نہیں پھر ہضم ہونا نہ آنا ہی آدمی، قرآن شریف پر پوری توجہ آدمی انہوں دیکھے انہوں پڑھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع جڑا میں سورہ یاسین پہ پڑھیا، تسی دیکھیا میری آواز بھر آ گئی، میری اکھاں چانسو آ گئے، وہ کی منظر ہونا جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ دنیا تسی رڑے ملے رہ وچے نیک ہندے سی وچے بد سی، اسی امتحان دا زمانہ، اج سارے مجرم جڑے نو علیحدہ ہو جاؤ، نیک ایک پاسے ہو جائے، چھانٹی ہو جانی، تو اعلان ہونا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جرم کردے رہے تسی، ہن الگ کھڑے ہو جاؤ، تہاڈا حساب الگ ہونا، اور اس ویلے اللہ پاک نے کہنا الم اعہد الیکم، میں تانوں تاکید نہیں سی کیتی، یہ ہدایت نہیں بار بار اتاری پیغمبراں دے یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، اے آدم دے بیٹیو شیطان دی پوجا نہ کریو، انہ لکم عدو مبین، تہاڈا بہت بڑا دشمن ہے، اور نالے بھی تانوں دسیا وانے بدونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کریو، یہ ہی سیدھا رستہ جڑا میرے نال آوندا، شیطان دے مگر نہ لگیو۔ اور کنے دکھ نہ پھر اللہ پاک نے اعلان کیتا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا، اینے نبی آئے کتاباں اتریاں میرے دے ہوندیاں بھی شیطان تہاڈے چوں بہت سارے گمراہ کر گیا، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تہاڈی مت کیوں ماری گئی، تسی کیوں بے عقل ہو گیا، اس وے دشمن نہ یاری لاری، میں دعائی دیندا رہا اور میرے پیغمبر چیز تسی بعد قتل کر دیتے، بعد انہوں ساری عمر بے بس کر دیتا، ایک بندہ جو نہ رلیا، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تہاڈی عقلاں نوں کی ہو گیا، کیوں مت ماری گئی، ہذہ جہنم التی کنتم تموعون، اے ہن او دوزخ دے جدی تانوں اطلاع دتی جاندی سی، اوتھے شخص سامنے کھڑی ہے، اصلاح الیوم بما کنتم تکفرون، اپنے اس کفر دے نتیجے دے داخل ہو جاؤ، جاؤ اس جہنم وڑ جاؤ، ہن یہ تہاڈا ٹھکانہ ہے، اور ہن تہاڈی کوئی نجات نہیں، ایتھے چیخو چلاؤ کسے نے تہاڈی نہیں سنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جڑا ہدایتاں کیا شیطان دی عبادت نہ کریے، کہ موقع ایک سورہ مریم پڑھنے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد نے آخیا یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان دی عبادت نہ کرو، وہ انسان دا کھلا دشمن ہے، دنیا کو ہے گا جڑا شیطان دی عبادت کرے، اتنے بھی اللہ نے آخیا تمہیں کیا سی شیطان دی، شیطان نو سب گالاں کر دے، جڑے بدماش اور کنجر ہیں وہ بھی گالاں کر دے، مگر اللہ کہیں گا تسی شیطان دی عبادت کی، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد نو آندے کہ ابا جی شیطان دی عبادت نہ کرو۔ اس پاروں میرے پراؤ دوستو
جڑا سانوں سمجھاؤਣ والے نے سمجھاتا نا شرک نہیں بخشا جانا اور سب بخشا جانا، تے شرک دا دائرہ تنگ کرتا، صرف قبر والوں کو مدد نہ مانگو پھر خیر ہی خیر ہے، شرک نہیں، گناہ جنہیں مرضی کرو، اندازہ کرو اللہ انداز، شیطان دی بات نہ کرو، شیطان دی بات کوئی بھی نہیں کرتا، نہ وہ کوئی تعریف کرتا نہ انہوں کو سجدے کرتا، گالاں کرتی، صرف کیا منتے وہ جہاں گلاں دسدا بھی شراب بڑی مزیدار ہی، رشوت ٹھیک ہے، وہ اطاعت کرتے، حکم مننے اور وہ عبادت نہیں، انہوں سجدے کری انہوں کو اچھا کہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس تو تھوڑے سامنے آیتاں تد پڑھیاں بے قرآن مجید دے مقام بھی سامنے ہونے چاہیے، عبادت کا ایک مفہوم اطاعت دی، پوجا کا معنی ہے کہ حکم مننا، اگر میں اپنی مرضی کر رہا میں سب تو بڑا مشرک، کوئی نہ آکھے میں شرک نہیں کر رہا، ایک گناہ نہیں شرک، میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے سے اپنے آپ کو بڑا بنا لیا کہ رب جو چاہے کہندا رہا میں اپنی مرضی کرنی۔ اس تو قرآن پاک نے آ رہا ہے تا من اتخذ الہہ ہوا، قرآن چاہیا کیوں نہ بندیاں دا حال ویکھو جنہوں نے اپنی مرضی میں اپنا خدا بنا لیا، اتنے کسے بت کی گل نہیں، انسان دے اندر جڑا خدا بیٹھا وہ گل ہے کہ تو اپنی مرضی کرنا، مینوں شراب چنگی لگتی ہے، مینوں زنا چنگا لگتا، اس تو شرک اطاعت اج دے خطبے دا نچوڑ ہے کہ پوجا والا شرک نہیں، حکم منن والا شرک، اگر کوئی اپنے ماں باپ دا غلط حکم منتا جڑا اللہ رسول دے خلاف آندا وہ بھی مشرک، انہیں اس ماں باپ نو خدا دے مقابلے وڈا بنا لیا۔ کوئی پیر مرشد کی گل منتا، قرآن مجید نے جو سورہ توبہ چکھا اتخذوا احبارهم ورهبانهم واربابا من دون اللہ کہ یہودیاں اور عیسائیاں نے اپنے درویشاں تے اپنے پیراں نو رب بنا لیا، مولویاں نے۔ تو حضرت علی بن حاتم تائی مسلمان ہوئے، انہوں نے آخیا اللہ دے رسول اسی کدی انہوں نے خدا نہیں آخیا، کدی انہوں نے سجدہ نہیں کیتا، کدی انہوں کو مدد نہیں منگی، یہ رب نے کیوں کیا کہ انہاں یہودیاں عیسائیاں نے اپنے مولویاں نو اور اپنے پیراں نو رب بنا لیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل ٹھیک گل ہے، تسی انہوں نے خدا نہیں سی آندے، مگر ایک گل ٹھیک ہے جنہوں حرام کر دین تسی انہوں حرام مندے، کبھی نہیں ٹونڈیا کہ یہ رب رسول بھی حرام کیتا کہ اپنے کو نہیں کہیں دے، اور جے حلال کر دیں دے تسی انہوں حلال مندے، انہوں نے کہے پکے سے اکھاں میٹ کے انہوں دے پیچھے چل دے جی، فرمایا تل کا عبادت، یہ ہوئی انہوں دی پوجا۔ اے پیر مرشد نے اگر کوئی درجہ دے دے بھی گل کی تحقیق نہیں کر، انہیں جو کہتا ہے خدا دا حکم ہے وہی شرک ہے۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں ہدایت کی سی بے شیطان دی عبادت نہ کریں، حالانکہ تھی سارے جان دے بھی شیطان دی وہ عبادت کوئی نہیں کرتا جڑی اسی بتاں وغیرہ دی کر دیں، نہ کوئی مدد منگتا اتوں، نہ وہی کوئی تعریف برا کہ مگر آکھے وہ لگ جو برے کم دستا سارے کری جانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں بھی کیا کہ شرک، اس تو شرک اپنی مرضی کرے، کسی ہور دے راکھے لگ کے برے کام کرے، سب وہ شرک کے اندر آتے ہیں، حتیٰ کہ رسول علیہ السلام اللہ دے سب تو زیادہ برگزیدہ بندے ہیں، مگر یہ صاف سن لو بدین نبی کا بھی یہ مقام نہیں کہ حلال اور حرام کرے، بالکل آپ نے بھی اختیار نہیں کہ آپ کو حلال حرام کرے، توحید اینا نازک مسئلہ تھوڑا شرات ہے، اتنے باریک بال کی طرح سی رسول اللہ صرف مبلغ کہ اللہ جو حکم دینا انہوں پہنچاؤں دے، رد و بدل نہیں کر سکتے۔ ایک موقع دے آپ نے اپنی بیویاں دے کہہ تھے کہ سانوں ذرا بو آؤندی ہے شاید چوں، شاید کے بارے وعدہ کر لیا میں نہیں کھانا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، جیڑی شاید اللہ نے حلال کی تو حرام کرنا، تیرے اس پروں لوگ حرام ہی سمجھ لین کہ دین بدلنا۔ تو دین اسلام دے اندر کسے دا حکم مننا، اس تو تواڈے سامنے بات جڑا حکمراناں نہیں اسی پکار دے نا کہ جڑے حکم تخت تے بیٹھے انہوں جڑے کہندے اقتدار دی جنگ ہے، انہاں تو بڑا نادان کوئی نہیں، یہ شرک اور توحید دا مسئلہ کہ اگر دین چلاؤندے ہیں انہاں دا حکم مننا اُنہ ہی فرض ہے جنہ رسول اللہ دا مننا، کیونکہ پھر آپ نہیں کچھ کہہ رہا دین سر تک پہنچاؤں۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا من اطاع سلطان فقد اطاعنی، جڑا وقت دے حاکم دی مندا جو شریعت دے میری مندا، اور جڑا میری مندا اللہ دی مندا، تے جے حاکم دی نافرمانی کردا تے میرا نافرمان، اتنا درجہ ہے دا، مگر اگر شریعت تو ہٹ جائے پھر طاغوت ہے، پھر شیطان ہے، یہ بت ہے، اور اگر اسی وہ حکومت نو مندے رہیے تو آرام نہ بیٹھے رہیے، غیر شرعی قانون چلتے رہیے تو ادنا دا ایک شرک ہے جتنا پوت کی پوجا۔ بعد اللہ تعالیٰ نے آخیا میں تمہیں ہدایت کی تھی بے شیطان دی بات نہ کرو مگر تسی بات نہ، اسے نو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماؤندے تو یہ سمجھدا بھی بس یہ جڑے گناہ یہ شرک ہے، سالت ابا عبداللہ علیہ السلام ادنا ما یکون بالانسان مشرک، تو راوی آندا میں پوچھا بھی کٹ تو کٹ کیڑی شے جے نال آدمی مشرک ہو جاندا؟ قال فقال من ابتدى رايا فحب له ابغض له، کولوں ایک دین مسئلہ کڈے بدعت اور پھر وہ پروں وہ جڑے نال رل جان انہاں پیار کرے، جڑا وہ بدعت نو نہ منے وہ نفرت کرے، اپنی کڈی بدعت پروں محبت اور دشمنی کرے، وہ بھی ادنا مشرک ہے، کٹ تو کٹ شرک ہے۔ تو انہیں ایک نویں گل کر لی جی نہ خدا نے کہی سی نہ رسول نے کہی،
قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ سورہ یوسف سے فرماتا ہے ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون کہ زیادہ لوگ اللہ نو مندے مگر نال ہی مشرک ہوندے قال یطیع الشیطان من حیث لا یعلم فیشرک فرمایا یہ شرک پوجا بتاں والی نہیں، یہ شرک ہے کہ شیطان دے کہتے لگدے اور اس طرح بغیر جانے ہی مشرک ہو جاندے اللہ دے حکم دے مقابلے چ دا حکم مان لے۔ تو دین اسلام نے اس بارے اتنی ہدایت فرمائی کہ سوائے اللہ دے کسی دا حکم نہیں چلتا، تسی خدا دے بندے جی۔ سورہ بنی اسرائیل ایک مقام تے کھول کے جو پڑھی اللہ تعالیٰ نے اتنے بیان شروع کیتا کیا حکم جڑے تیرے رب نے دیتے ہیں انہاں دی تسی پابندی کرنی۔ اس مقام تے ذرا غور کرو بھی جدو گل شروع ہوندی ہے توحید تو شروع ہوندی، پہلا یہ کیا کہ میرے سوا کسی نو نہیں پوجنا۔ اس سورہ بنی اسرائیل اتنے اللہ تعالیٰ فرماؤں دوسرا رکوع جڑا ہے ختم ہو رہا تھا کہ تیسرا لا تجعل مع اللہ الہا آخر واتخذ مذموما مخذولا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، رب دے نال شریک نہ کریں، تیرے رب دا حکم ہے میرے سوا پوجا نہ کرو۔ اگے پھر چل پیا والدین نہ نیک سلوک کر، کئی ایتاں جا کے اس طرح انہاں رہنا، رشتہ داراں نو حق دے، مسکین اور مسافر نو فضول خرچی نہ کر، اور مسکین اگر منگے تو انہوں اچھے طریقے نہ جواب دے، نہ بالکل کنجوس ہو جا، نہ بالکل فضول خرچ ہو جا، اپنی اولاد غریبی دے در تو نہیں قتل کرنی، زنا نہیں کرنا، انسان قتل نہیں کرنے، یتیم دے مال دے نیڑے نہیں جانا، وعدے پورے کرنے ہیں، تولنا دے پورا تولنا، جس شاید علم نہیں وہ دے پیچھے نہیں لگنا، زمین چکڑ کے نہیں چلنا۔ اتنے سارے حکم بیان کر کے شروع بھی اتوں ہوا کہ خدا دے نال شریک نہ کریں، مڑ کے پھر اتنے گل آ گئی ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، رب دے نال الہ نہ دوسرا بنائی ورنہ جہنم دے لیے رسوا ہو کے سٹیا جائے گا۔ یعنی بالکل نہیں سمجھ جویں کسی شہر دے گرد دیوار بنا دی نا حکومت فاضلی کہ اس سے گیٹ ہوندے پہرے دار، سارے دین دی محافظ کہ والدین یتیم سارے وچ لے لے، شروع چ توحید کھڑی ہوگی کہ اللہ دے نال شرک نہ کرے، آخر سے بھی بے سارے دین نو اگر پناہ ملی ہے نا تے بچیا صرف اللہ دی توحید نہ، جدوں توحید خلل پیا اسے بیڑا غرق ہو جانا۔ ہن بھی تسی جائزہ لو جن نے عمل تو دور مسلمان ہیں ان دا پٹھا کسی شرک نے بٹھایا، انہوں نے بجائے صراط مستقیم دے ڈائریکٹ خدا ہے، درمیان کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، میں آنے سیدھا جا کے میں مل پیا، اللہ آندا سیدھا میں ملتا، مگر یہ بعد نہیں آئے، انہوں نے درمیان بندے وارتے، وہ آپ انہوں نے ایک لوگوں نے کوئی نہیں آخیا بس یہ وسیلے دے واسطے ہیں، ٹھگاں نے گل بنا لی، اللہ نے تسی سیدھا مل سکتے جی، ولیاں دے ذریعے ملنا، تے ولی ہن لبے نہیں، اسی انہوں دے مجاور ہیں، ساڑیاں جیباں پرو اسی ولیاں تک لے جائیں گے، ولی گاں لے جان گے، اور کیسے کسے بنائے بڑے بڑے عالم ناند کی لیے، ایڈا بڑا جنہوں لوگ مجدداں دے آندے، اسی طرح ایک شخصی دریا اترے، باجید بستامی سی، نال ایک انہوں دا مرید سی، باجید اللہ 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 یا اللہ یا اللہ کہندے رہن، انہوں آکھا توں باجید ہی آکھی میرا نام جپی، جپنا تھوڑی دیر بعد انہیں دس پیا باجید اللہ نو یاد کر رہے، میں انہوں نے کیوں وہ بھی یا اللہ کیا ڈبن لگ پیا، تو آپ نے اسے ہاتھ پڑھا تو اجے باجید تک پہنچا تو نہیں، اللہ تک پہنچتا پھرنا، کیسے افسانے کر رہے، خدا دے درمیان دیواراں کھڑیاں کر دیو، ٹھگ بن کے وچ لٹن لی آپ بہ گئے، کوئی ولی نہیں لوگوں لٹدا نہ کہنے گلاں دسیاں، آپ بہ گئے اتنے درباراں تے بیٹھے ایڈے ایڈے ٹھڈ ہویا، کوٹھیاں کھولیا، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے محلہ چ رہتے پیر کاراں پھرتے، غریب جڑے نہ 10 روپیے دیہڑی کما گیا وہی جیب چ پا رہا، کسی غریب بھی دھی نہیں ویونی، کسی نے آنا نہیں دینا، مگر ٹوں گے ولیاں اسی ملانے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا توحید کی حفاظت کرو، سارا دین بچیا رہے گا۔ اتوں شروع ہوں کہ اللہ نہ کسی نے ہور معبود نہ بنائی، اتنے ہی اینڈ ہوں، یہ جو نہ والدین نہ سلوک یتیماں نے سارے تد حکم پورے ہونے جے توحید تے قائم رہے۔ توحید جدو ذہن سے بٹھا دیں اللہ دی عدالت کوئی مداخلت نہیں ہونی، اتنے کوئی سفارش نہیں چلنی، کسی دا زور اثر نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ آپ مالک یوم الدین ہونا، اور اعلان ہونا لمن الملک اليوم، کہ بادشاہی اسے ہر ایک نے مننا، یوم اللہ تملک نفس لنفس شیئا، اللہ نے ایسا عام بیان کیا کوئی بھی کسی دوسرے کا ذرا بھی کم نہیں اتنے ہونا، والملک یومئذ للہ، بادشاہی ساری اللہ تعالیٰ دے اپنے ہاتھ ہونی۔ مگر انہوں نے آخیا بھی نہیں اس طرح پھر لوگ کمپ جان گے، نیک بن جان گے، نہیں ایڈا ڈنڈ ڈنڈ کی گول نہیں، اللہ دے نبی ولی جڑے نا تہاڈی مرضی موجود ہے، کوئی اٹھیا پھر رسول اللہ نے معراج کی رات امت بخشوا لی ہے، دوسرے اٹھے انہوں نے آخیا امام حسین میں سر کٹوا رہے،
ساڈے گناہ انہوں نے چک لیا، سانوں ہن خیر میرا کوئی ادوں بھی تھلے ڈگ پہ نہیں۔ مرشد صاحب بھی کافی وہ اللہ تعالیٰ دی عدالت دا خوف، انصاف دا ڈر جنوں نکل گیا، توحید جسے دلوں نکل گئی، کئی سہارے مل گئے، کئی جرم کرنے کی دلیریاں ہو گئیں، جنہیں یہ منیا بھی یار کیسا ہونا اتنے نبی بھی کھڑے ہونے پولیس رات پہ، حدیث صحیح مسلم رسول اللہ فرمایا اسے رب سلم کہہ رہے ہونا ہے، اللہ خیر نہ سانو ملے، وہ نبی چاپ کہاں رہے ہونا، تیری مغلی اس وقت کنے ہونا، اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی سفارت سن لو جڑی دین چ کوئی رائی برابر بھی خدا دے انصاف دخل نہیں جانا، مجرم سزا پاؤ گے، نیک انعام پاؤ گے، صرف اینا کہ کاروائی شروع ہونی، جی میں کچہری جائیے کئی دیر ہو جائے کوئی جج بوے نہ، کسی نے آخی دا یار کہو جج صاحب کاروائی شروع کر، دنیا سڑ رہی ہونی ہے، سورج سرتے ہونا، زمین اگ بنی ہونی ہے، مخلوق خدا تکے کھاندی ہونی ہے، تکے کھا کھو کے آخر نبی علیہ السلام کو ہونا، تو آپ نے اللہ کے دربار 7 دن سجدے چ ہونا، تو پھر حکم ہونا سر اٹھا کے آپ نے آخنا انصاف تے شروع ہوگئے، انصاف شروع ہونا ہے، دخل نہیں ہونا کوئی، بالکل عمل تو لے جانے، انسان دے ہاتھ پیر بول اٹھنے، ان آیتوں کے اندر بھی اللہ پاک فرماؤں جب یہ لوگ میرے پیش ہون گے تو پھر کئی لوگ جھوٹے بہانے بناؤ گے، کوئی مکرن کی کوشش کریں گے، میں اسے پھر کہوں گا الیوم نختم علی افواہہم، لے ہن تیرے منہ اسی سیل لا دینے، زبان بند کر دینے، ہن بولیں گے نہیں تو وتکلم ایدیہم وتشہد ارجلہم، تواڈے ہاتھ ہی بولن گے تو تواڈے پیر ہی دسی جان گے تو کی کر کے آ بما کانوا یکسبون، جو تو کمایا سی ایک شاید آپ ہی گواہی تیرے خلاف دے دوں۔ قرآن پاک پھر آؤں دوزخ میں جاندیا پھر اپنے آپ میں جنگ لڑوں گا کہ تسی کیوں بولے، کہنے گے تو بے وقوف آدمی، جس خدا نے ہر شے نوں بلایا، ساڈا بھی بٹن دبایا سی سب کچھ دس دیتا، ٹھیک ہے خدا دا حکم، تو صرف عدالت دی کاروائی ہے، لوہے تے لکھ لکھنا، جس حدیث چ آوے نا اوتھے ہی چھڑا لینا، وہ منہ تے مار کہ سارے قرآن نوں منسوخ کرنا چاہنا، فرشتے لکھتے رہے اعمال نامے مرتب ہوئے، ہاتھ پیر مڑ کے نہیں سارے چھٹی دے دو، ایک ڈرامہ بالکل جڑے جڑے لائق ہونا آدمی اتنے پہنچ جانا، جنتی جنت، دوزخی دوزخ، زیادہ سے زیادہ اگر تھوڑا بہت حدیثاں سے اعتبار کریے تو دوزخ چو کڈن دا، ورنہ امت دے بڑے بڑے نیک لوگ تو ہی منکر ہے، دوزخ کیا کتوں نکلنا، کتے قرآن سے نہیں آیا اتوں نکلنا، جڑے چلے گا ہمیشہ ہی، مگر بعض روایت ایسی آ گئی جنہوں نے من لیے قرآن نہیں آتا ہے، وہاں چ آتا بھی 3 قسطاں، پتہ نہیں کروڑاں سال بعد حضور نور مسلمانوں نے یاد آنا، سارے نال دے ہوندے سی، جا کے انہوں نے سفارش کرنی، اللہ نے آخر چلو یہاں کی میعاد ختم ہو گئی لے جاؤ، اے روایتاں قرآن نہیں، مگر یہ چلو منو دوزخ چوں نکلنا، سزاواں بھگت بھگت کے مفت چھٹنے والی کوئی حدیث نہیں، کہ نہ یہ سفارش ہے، اللہ تعالیٰ دے عدل و انصاف نوں مجروح کرنا، اللہ دی عدالت جڑی انہوں برباد کرنا چاہتے، اس تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہو جہا کم کوئی نہیں ہونا، دنیا توبہ کر لو، بعد آ جاؤ، جو جی چاہیا ہو گیا ان چھڑ دو، مگر وہ جس طرح مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے سنتے سنتے جانتے نا محفل جو پھر مولوی حضرات بھی انہوں وہ دل خوش کرنے گلاں سنو، واہ واہ راضی ہو کے کچھ دے جان، سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو، ایسی طبیعت خراب کی تھی تھوڑی منہ دا ذائقہ ہی بدلا، قرآن نہ چنگا لگا، پھر وہ کہانیاں چنگیاں لگیاں، فلانے پیر نے کالیاں بوریاں کرتیاں، فلانے نے کرتا، سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو، آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروبی، پارا جس کے اعلان سے تورے خدا ہونے کو، تینوں وہ خدا پاک کلام سنائیے، جی قرآن آتا بھی تو انسان ہے گوشت پوستا، میں اگر پہاڑاں سے اتار دینا اور یہ بھی وہ سمجھ لیا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ میں بجلیاں پرتیاں، تو اینا سن تو بعد بھی توبہ، پارا جس کے اعلان سے تورے خدا ہو، حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، پارا جس کے اعلان سے تورے خدا ہونے کے، پہاڑ ٹکڑے ہو جائے کہتے اثر کوئی نہ ہو، حالانکہ اس قرآن کی برکت نہیں لوگ جڑے بڑے بڑے مجرم جڑا سوچا بھی نہیں جا سکتا بھی توبہ کرنی، قرآن کی ایک ایت نہیں ہلا کے رکھتے تھے زندگیاں بدل گئی، مگر ساڈا حال ہے بھی صرف ادوں یاد آتا جدوں کوئی مر جاتا، بھائی کنے ختم پڑے گا جی قرآن شریف کٹھے کرو انہوں بخشنے، جیندی جان انہوں منیا کوئی نہیں، ہوں پارسل بھیج دیا جی انہوں یہ قرآن پہنچے تو اللہ تعالیٰ سناوے بھی لکھیا بھی حرام نہ کھائی، تو حرام کھانا رہا، اینے قرآن پچھو آئے چل پہنچو، یہ اللہ زنا دے نیڑے نہ دے، تیری عمری لنگھی عیاشیاں کر دیں، قرآن نو فائدہ دو گے وہ وبال بنوں گا، اسے تو اللہ دے پاک رسول اللہ السلام نے فرمایا بڑا ایک بلیغ فکرہ، ایک سطح، اور قرآن حجت اللہ کا،
یا اے قرآن تیرے حق چ گواہ بن جانا تینوں بخشوا دینا نے کہ میرے تے چلتا رہا، اور ایک یا تیرے خلاف یہ ثبوت بن جانا تے یہ گھر چ میں ہوندا سی تے روزانہ سنتا سی مگر انہیں مینوں نہیں منیا۔ اللہ یہ ہوں معافی نہ دے دا، کوئی بہانہ نہیں، یہ چھٹن دی کوئی سبیل نہیں۔ جنہاں واقعی کان کھول کے سنیا تے سوچیا بے ایک دن خدا دی عدالت آنی ہے، دنیا چ اسی طرح نہیں سی پھرنا، نہ اللہ نے کوئی کھیل تماشا بنایا بے عیاشیاں کرو تو مر کے مٹی ہو جاؤ، ایسی کوئی گل نہیں۔ بالکل اس زندگی کا ایک مقصد ہے، رائی جڑی انہوں اللہ تعالیٰ نے جانچ لینا اور وہ مطابق نتیجے نکلنے۔ لوگوں نے ویکھیا بغداد دے رستے ایک ڈاکو نے گینگ بنایا، اور اینا بدنام ڈاکو جڑے لوگ سی نا، مسافروں نے آپ پہ جا کے جگہ ٹیکس دے دینا بے لٹیو نہ، آ حصہ اپنا لے لو۔ فضیل دا نا، مگر ہوں وہ حضرت ہے، بہت درجے کا مالک ہے، بہت بڑا ولی ہے۔ فضیل ابن یاد رحمۃ اللہ علیہ ایک مسافر جڑے سے بغداد میں جا رہے سی، تاجر نے اپنا سامان اونٹاں تے لدیا، حافظ قرآن نے آخیا یار میں بغداد جانا، میرے کو سفر خرچ نہیں دے، ہوں تھوڑے جا رہے مینوں اتنے بٹھا لو۔ حافظ نے بٹھا لیا، حافظ نے قرآن شریف شروع کرتا، پڑھتا جانا، جیسے اتنے پہنچے فضیل بھی کھڑا ہو، ڈاکو بھی کھڑے، ہتھیار سنبھالے، اس لیے حافظ جڑا اس قرآن پاک دی آیت پہ پہنچا، اجے وقت نہیں آیا کہ لوگ قرآن سن کے ڈر جان تے اللہ دے سامنے چوک جان۔ ایت دا ہی معنی یہ سی بھی اجے وقت نہیں آیا، کدوں وقت آنا جدو تسی سمجھو گے۔ انہیں جدو قرآن سی ایت پڑھی، چیخ ماری فضیل نے آخیا حافظ قرآن کا وقت آ گیا۔ بالکل تو ٹھیک کیا کہ کدوں تسی بعد آؤ گے، اجے وقت نہیں آیا۔ اپنے ساتھیوں نے آخیا بھی توبہ کرنی کرو، نہیں پائی جو کرنا جے پہنچتے پھرو میری توبہ۔ اور جا کے جنہ امیر لوگوں نے لٹیا سے انہوں نے دروازے سے گیا، انہوں نے کہا ہے پلے لے لو اور باقی بھی مہرت دیو، اگر معاف کر دے تمہاری مہربانی ورنہ میں کما کے دوں گا۔ وہ خوش ہوئے، انہوں نے آخیا ایسا بندہ توبہ کریے۔ مکہ شریف کا سفر کیتا، اس ڈاکو نے 2 سال مکے پہنچا بغداد، ایک قدم اٹھا لینا، 2 رکعت پڑھنی، پھر قدم اٹھانا، سجدے کر جا، باقی پوری عمر حرم سے گزار دیتی ہے۔ قرآن شریف دیکھ کے آپ نے بدل دیتا کہ کدوں وقت آنا جب تھی توبہ کرو۔ اتنا ہی وقت گزرتا گیا اور قرآن روز سنتے گیا تو جمعے پڑھتے گیا، مکی مہرت پھر کی بنوں، وقت ختم ہو گیا، پھر کی جواب دیں گے؟ تیری عمر دے رخ نہ رہ ساوے، چڑے پھول پتر ساکھاں سک گئی، میں بڑھا ہوا کھور تھوڑی کچھ تھوڑے بہت جوانوں بھی چند دن بعد بڑھاپے ہی چلے جانے۔ تو جس طرح درخت جڑے سرسبز نہیں رہتے، پت چڑھا پھر خشک ہو جاتے، کھٹے پتے، وہ شاعر آتا تیری عمر دے رخ نہ رہ ساوے، ہرے نہیں رہ، جوانی لنگھ گئی، چڑے پھول پتر شاخاں سک گئی، پھولوں 4 شطرنج ہدایت اللہ، بازی برد ہوئی گوٹا مک، وقت جانا رہا تو بازی ہار گیا، اور پھر دعائی دیں گا مینوں دنیا بھیج، پھر موقع نہیں ملے۔ تو پھر وہ ڈاکو جڑا سی کس درجے میں پہنچا، قرآن شریف نے کنا بدلیا۔ وقت دا خلیفہ ہارون رشید جہی سلطنت ایڈی وڈی سی، مسلمانوں دا راج کری ایڈا بڑا سی، بدل آنا تے ہارون نے کہنا تو جتھے مرضی جا کے برس جاؤ، میرا ملک ہونا یا اتوں مینوں خراج آنا، اتنے بادشاہ میرے ماتحت ہے، انہاں کافراں مینوں ٹیکس ادا کرنا۔ حج تے گیا اور اپنے وزیر نو آخیا روی نو یار کوئی عالم ٹکرا، یہ اللہ دا شہر ہے، بڑے بڑے لوگ نیک جمع ہوندے، کسی عالم نو صحیح مانے، عالم بہت سی اس مانے۔ حضرت سفیان ثوری کو لے گیا، سفیان بن عیینہ کو، بڑے بڑے نہ ملاقات ہوئی، خلیفہ خوش ہوا، بڑے مسائل سنے، مگر جو چلن لگا نا تو یہی آخیا بھی مینوں کوئی خدمت کا موقع دو، کسی آخیا میرے ذمہ قرضہ، کسی کچھ گل، انہیں وزیر نو آخیا بھی تھیلی دے دیو، مگر باہر نکل کے آخیا ربی یہ عالم نے جنہوں میں ملنا چاہوں نے نہیں، علم ہے مگر میرے دل کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے پھر سمجھ لیا، اس آخیا آؤ پھر تمہیں ایک آدمی نہ ملاواں، وہ حضرت فضیل دے لے گیا، جی عمر ڈاکیاں گزرتی سی، مگر قرآن پاک نے کیویں بدلیا۔ یہ وہ تہجد کا وقت سی، چراغ جل رہا سی، دروازہ بند، قرآن شریف پڑھتے سی۔ وزیر اعظم نے کھٹکھٹایا اور آخیا امیر المومنین میرے نال ملاقات چاہتے، انہوں نے کنڈی کھول دی مگر جڑا چراغ سی بجھا دیتا۔ یہ دونوں ہاتھ مار دیا، وزیر اعظم نے سمجھاؤنا سی، خلیفے کا ہی ہاتھ پیا پہلا، انہوں نے آخیا حضور تسی کنا لوکو اسی تمہیں ڈھونڈ ہی لیا، انہوں نے آخیا حضور ہاتھ تے بڑے نرم و نازک پر جہنم تو بچ گیا، بے ہوش ہو کے ڈگ گیا۔ سرت آئی تو آخیا کچھ اور نصیحت، انہیں آخیا نصیحت یہی ہے بھائی جتنے تو بیٹھا اتنے ہی حضرت داؤد اور سلیمان بیٹھے، اللہ تعالیٰ کی طرفوں ثنا تعریف لے کے گئے، اللہ نے انہوں نے مدح کی بہت اچھے، اتنے فرعون نمرود بیٹھے سی، لعنت کھٹ گئے، یہ دونوں چائس تیرے سامنے
پاویں سلیمان داؤد نہ جا ملی تے پاویں فرعون رہا مانا، اے تخت دوویں راستیاں نوں لے جاندا، اے تیری مرضی۔ پھر بڑا رویا اور آخر تے وہی گل کہی تو خدمت دا موقع، انہیں آخیا خدمت دا موقع یہی ہے کہ میں اپنی بہت عمر جڑی نا ڈاکیاں گزار چکا، عمر برباد کی ہے، ہن میں نہیں چاہتا میرے وقت دا حرج ہوئے، اس تو میں تیری محنت کردا، میں نہ مڑ کے مینوں ملائی تے نہ مینوں بلائی، مینوں اپنے باقی دن جڑے اپنے رب نوں مناؤن تے گزار دیں۔ باہر نکلے انہیں آخیا ربی یہو جہے حال میں ملنا چاہتا ہے۔ اس تو قرآن زندہ کتاب، ایک کہانیاں نہیں سی نہ ایسی بے کوئی مزیدار گلاں سن کے گھر نوں چلے جاؤ، یہ انساناں نوں تبدیل کرتا۔ بالکل لوگ بدل جاندے سی، اپنی زندگیاں دا جائزہ لیندے سی، جو کما رہے ہیں حلال ہے، جو کر کرا رہے ہیں ٹھیک ہے۔ اس تو جے خامی ویکھدے سی انہوں اپنے چوں باہر کڈدے سی، اللہ دے حضور چک جاندے سی اور اپنے آپ نوں پاک صاف کر لیندے سی۔ واقعی قرآن شریف کی برکت نال پھر بڑے مرتبے نوں پہنچ گیا۔ اور ایسے ایسے بندے رسول کریم علیہ السلام نے تیار کی، ایک دعا بھی لکھی ہے، وہ بارے جی کچھ عرض کر دیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر مسلمان رہے، جڑے لوگ بالکل چھوٹی عمر کی کلمہ پڑھ گئے، اور مکہ معظمہ ہی حضور پاک نے جدوں مدینے والے جا کے ملے، یہ بھی اس سفر سے نال سی، 18 سال دے سی۔ معاذ بن جبل یہو جہے بچوں کے نام رکھیا کرو، تے بڑی چھوٹی عمر کی فوت ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ زمانے جا کے فوت ہو گئی، تھوڑی عمر سی، 40 بھی نہیں ہوئی پوری، مگر عالم بہت بڑی۔ خود اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن میرے بعد سیکھنا 4 بندوں کو سیکھنا، جنہوں جو حضرت معاذ بن جبل کا بھی نام لیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ معاذ میں تیرے نال بڑی محبت رکھتا، بڑی بڑی گل ہے کہ اللہ دے رسول نے بات کہی کہ معاذ مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے، تے حضرت معاذ بن جبل نے آخیا اللہ دے رسول میں بھی تیرے نال بڑی محبت رکھتا۔ حضور پاک نے فرمایا پھر اس محبت نو قائم رکھنا چاہنا نا تے اپنی نماز دے آخر تے دوویں ترنے دوبر جڑا فرمایا یا تحیات آخر سلاموں پہلا یا سلام پھیر کے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے شاگردوں نے بھی صحیح ہے بھی بچے نماز دے کوشاں دے بعد یہ کوئی گل نہیں کہنا، آپ نے چھڈی نہ اینوں عمر پرے دعا جڑی نوں چھڑنا نہیں، میری محبت جڑی نہ انہیں مینوں یہ سکھایا بھی تینوں میں دساں تے معاذ تو مینوں بڑا پیارا، مگر دعا نوں چھڑنا نہیں۔ دعا کڈی چھوٹی ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک حسن عبادتک۔ سارا دین اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک دعا سمیٹ دیتا۔ دعا کی ہوندی ہے جس شاید جی آدمی نوں بہت تمنا ہوندی جی تڑپدا بیاہ شاید مینوں ملنی چاہیے، وہ ہی ترے رہندا، چھوٹی موٹی خیالی دعاواں نہیں کردا۔ اس تو دراصل انسان کی آرزو بدلنی چاہیے، حضور نے کہ تیرے شوق بدلنے چاہیے، بجائے دولت مگر پیار تو اے رب کو منگنا رب اعنی، تنا کماں میرے رب میری مدد کریں۔ پہلا تے ربے کیا، تسی میرے پیارے سارے دوست بیٹھے جے دعاواں دے شروع قرآن پاک جی ربے پھر لی ربے جلنی کتے ربا نہ آ جانا۔ دعا تے اس لفظ نہ رب نوں بہت یاد کیتا کہ ربا نہ ربے۔ رب کی ہے عربی زبان دے مطابق رب جی 2 شیاں، جدو رب نو اسی رب آنے 2 ایجاد اور امداد۔ پہلا تے ہے ہی نہیں سی اسی بنیا تے تیری مہربانی نہ ملی، ساڈا تے نام و نشان ہی کوئی نہیں، تو بنایا، اور بناؤن تو بعد اگر چھڑ دینا سارے رزق دے سامان نہ کردا، لباس نہ پیدا کردا ہے، گیساں جڑیاں سی آکسیجن جو بھی نعمتیں نہ ہوندیاں باقی نہیں رہ سکتی۔ اس تو ساڈا وجود اور بقا دونوں پیدا ہونا بھی تے پھر زندہ رہنا، یہ دونوں تیری مہربانی۔ یہ رب چ آ گئی جدو یہ حوالہ دیتا بنایا تو تے اگے بھی ہر شے تو دے رہا تے تینوں چھڈ کے ہور کینوں پکاری، یعنی یہ وچ ہی دلیل آ گئی بھی ہور کینوں پکاردا پھرنا جدوں تیرا زندہ رب موجود ہے۔ رب اے میرے رب آئینی میری مدد کرنا۔ یہ سمجھاتا بھی جنہ مرضی تسی نیک بننے کی کوشش کرو نا، اگر اللہ تعالیٰ دی مدد نال نہ ہوئی، خدا دی توفیق نہ ہوئی تے جڑا دشمنوں نے تواڈے امتحان لی تواڈے پیچھے لاتا نا بڑا خطرناک ہے۔ عدو مبین ایڈا وڈا دشمن ہے ابلیس، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اپنیاں چالاں نہ بڑے تو بڑا ولی بھی سمجھے نا کہ میں بچ جاواں شیطان تو نہیں۔ اللہ نے آکھا میری پناہ منگ، اور مولانا رومی رحمۃ اللہ نے بھی بڑی پیاری مثال دیتی کہ تسی کسی بڑے سردار نو ملن جاؤ تو انہیں بڑا وڈا کتا رکھا وہ چھڈیا ہوے کھلا تو ایک تو طریقہ ہے تسی آپ اس کتے نہ الجھو، پاڑ دوں گا تمہیں، تسی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک ہے اب چوری صاحب نے آواز دے چوری جی میں آنا چاہنا تو کا کتے نو ذرا ڈکیو، وہ آپ ہی کہ بہ جاؤ ڈبو خیر ہو جانی۔ تو اللہ نے کہو بے تیرا کتا انہیں نبی والی گھیر لیا، آدم علیہ السلام نو جنت گھیرنوں نہیں ہٹیا، میری کی مجال ہے تو ہی مینوں بچائیں۔ اور اس تو پاک کتاب لے بھی آخدا قرآن ایڈی ہدایت دی کتاب ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ،
جدوں اینوں پڑھن دا ارادہ کریں تے بسم اللہ بعد کہیں پہلا اللہ کو پناہ منگلا کہ شیطان مردود تو بچائی نہیں جے پڑھدے کوئی آیت ایسی انہیں گھیرا دینا ہے یہ تو کافر ہو جانا، کتے عیسائی بنا دینا، کتے مردئی بنا دینا، ایت دا ہی غلط معنی سمجھا دینا ذلو بے کثیرہ، یہ ذریعے کئی دا بیڑا کر کو نہیں کرتے۔ اس تو اللہ دی حفاظت درکار ہے۔ تد فرمایا تو میرا رب ہے، بنایا بھی تو ہاں، تیرے سارے میں زندہ اور قائم ہے، تو ہی میری حاجتاں پوری آئنی میری مدد کریں۔ اور سورہ فاتحہ جی تسی ویکھدے جڑا قرآن دی جان ہے ہر رکعت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلا کیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ باقی کماں مدد کی گل بعد دی ہے کہ اسی منگنے خود عبادت منگتے ہیں، بے جڑی عبادت بھی کر رہا سی تیرے یہ بھی تیری مدد محتاج ہے، تو ہی توفیق دینی کہ نمازاں بھی جاری رہنیاں تے کسے چلدیاں پڑھیاں جانیاں، ورنہ ساریاں نمازاں بھی گناہ بن جانیاں۔ اس تو آئینی مدد کریں تے مدد تنا کماں الا ذکر کا، تیرے ذکر تو غافل نہ ہو، بھلا ذکر اللہ اکبر، سارا تو بڑی گل ہے ایمان مومن دے پلے جڑی ہتھیار اللہ دی یاد ہے۔ حدیث پاک چاہتا کہ اللہ نو یاد رکھن والا اللہ نو بھول جان والا یہاں چ ہی فرق ہے جنہ زندہ تو مردے دا۔ یاد رکھن والا زندہ ہے، دوجا پاویں سوٹڈ بوٹ رہا کاراں پھر رہا مر رہا، وہ انسان نہیں ایک مردہ لاش ہے، اور وہ سارے کرپٹر بے ایمان ہوندے ہیں، یہ غریب ہوئے مسکین ہوئے اگر اللہ یاد ہے بھولدا نہیں۔ اس بارے جی حضرت امام جعفر صادق کا ہی فرمان ہے، حافظ صاحب اپنے ساتھی فوت ہو گئے، سلیمان پروفیسر سی، بڑے اچھے بندے سی، کہنے لگے مینوں لکھوا دے، انہاں پھر لکھ لیا کہ سارا تو بڑا فرض جڑا اللہ تعالیٰ نے بندیاں دے ذمہ لایا دے لئی کوئی وقت نہیں، وہ اللہ کا ذکر ہے، باقی ہر شے لئی کوئی ٹائم ہے، ذکر لی نہیں 24 گھنٹے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وقعودا، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال چ اللہ نو یاد رکھو۔ مگر اگے فرمایا بھی میرا مطلب یہ تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں، میں اس ذکر کی گل نہیں کر رہا، امام نے کہا یہ بھی ذکر شامل ہے، مگر یہ جڑی میں کیا نا کہ ہر وقت اللہ نے سب تو بڑا وہ یہ ہے کہ جدوں شریعت دا حلال حرام آوے، دین کسی کام تو ڈکے، تینوں موقع مل رہا ہوگا وہ بدماشی کرنے کا کہ خدا دا دین تینوں روک لے، اللہ دی یاد روک لے کہ نہیں خدا نے منع کی، اور نیکی دا حکم آوے تو اسے دوڑ کے تعمیل کریں، اللہ نے کیا نماز ادا کر زکات دی، رب دا حکم ہے، اے اللہ دی یاد ہے جڑی 24 گھنٹے رہے، زبان بالکل سبحان اللہ ایک منٹ بھی نہ کہے، مگر حلال حرام دا پابند ہوئے، اصل تے اللہ وہ یاد ہے۔ نام خدا کا ایسے جپنا جیوں چت ناری گاگر میں، بڑی پیاری گل کہی، دنیا میں تو ایسے ہو رہا ہے جیوں مرغابی ساگر میں، ساگر سمندر ہے، مرغابی پرندہ، اے درویش آندا ہے ہندی زبان دنیا اس طرح رہ جی مرغابی سمندر چ رہی اتنے ہی ہے مگر جکڑی نہیں ہوندی جدوں جی چاہتا، اسی طرح مومن دنیا چ رہندا، وہ بال بچے ہوندے، بیوی ہوندی، بڑی محبت ہوندی ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں کر سکتی، جدوں ٹائی پیندی نا ادھر اللہ آ گیا تو ادھر رشتے دار وہ انج ہی ہوندا جویں انہوں پہچاندا ہی کوئی۔ حدیث پاک جدوں سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جب محبت بھی اینی کی بیویاں نا بے حرامی لوگوں نے رنگیلے رسول لکھ دیتے کہ تہاڈا نبی ایسا سی نماز نوں جان لگتا سی بوسا لے کے جاتا، حرامی لوگ بیوی دا بوسا لینا تمہیں کی ڈیڈ پیڑ ہے، ہاں اور حرامیوں زنا کر دے بدماشیاں ٹھیک ہے تو نبی بیوی نہ محبت کرے تو برا لگتا، مگر اینی محبت کے باوجود جدوں اذان کرن پیندی سی حضرت عائشہ دی قبر ہوندے اس طرح سانوں چاڑ کے اٹھ کھڑے ہوندے جویں سانوں جان دے کوئی اللہ دی یاد اس طرح دل سمائی سی، تو دنیا میں تو ایسے ہو رہا ہے جیوں مرغابی ساگر میں، نام خدا کا ایسے جپنا جیوں چت ناری گاگر میں، عورتاں جس طرح گھڑے لے کے ایک دوسرے تے 2-3 گھڑے رکھ لینے تے نہر تو یا کنویں تو پانی لے جانا، گاگراں ہوندیاں پر کے لیا جس طرح عورت کا دھیان آپ اٹکیلیاں کردیاں ہوں ہسدیاں ہوں مگر دھیان گھڑے چ ہوندا یہ ٹوٹ نہ جائے، آندا خدا کا نام ہی دنیا چ جپنا اور سبحان اللہ کہی جانا کوئی فائدہ نہیں، نام خدا کا ایسے جپنا جیوں چت ناری گاگر میں، اور جنہاں یہ کیتا وہ تخت تے بہ کے خدا نو نہیں پوری کوئی شاید انہوں نے خدا تو نہیں ہٹا سکی، اس وقت بھی انہوں نے فقیری کی درویشی کی اور ایسے ایسے سب میں مظاہرے کیتے کہ حکمران ہو کیا دلے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بچہ انہوں ایک یتیم نے لڑکے نے مار دیتا، کوئی تھپڑ تھپڑ لوگوں نے انہوں پھڑ لیا یتیم، وہ بیچارہ ماں وہ کھڑی کول باپ وہ ہے نہیں، حضرت عمر آئے خلیفہ تو پوچھا کی گل آخیا ہے بچہ دلے تے بچے کو ماریا، تو ماں جڑی سی نا وہ ہور سفارش کوئی نہیں سن، آخیا میرے منہ بچہ یتیم ہے کیا آپ رو پہ فرمایا تھی بچے کو کیوں پریشان، میرا بچہ مر گیا
یہ باپ ہے نہیں جڑا بیچارے کی سفارش کرے، کیوں اس بیچارے نے تھی گھبرایا، چھڈ جو ہے۔ اس تو اللہ دا دین انسان نو ایسا بناؤں بھی وہ پاویں آسمان سے اڑے نا، اللہ انہوں یاد ہے کہ میرے تو اتنے ایک طاقت ہے، مینوں ویکھ رہا، میں جا کے حساب دینا۔ اس تو دانا دی یہ گل بالکل ٹھیک ہے، جے خدا نو یاد کرو عورتوں کی طرح ہو، نام خدا کا ایسے جپنا جیوں چتناری کا گر۔ حرام کنا آوے آخر نہیں انہوں ہاتھ نہیں لاؤنا، خنزیر دے برابر۔ ہوں سارے لیے بھی جی ہندو لی گو حرام ہے، گاں چالی سور حرام ہے، تھوڑ تو بہت 40 دن زبان پاک نہیں کھائی جانا، حالانکہ جڑے باقی حرام کھانے وہ خنزیر تو گھٹ ہے، وہ بھی رب نے حرام کیتے نہیں، وہ سارے ہڑ پیا رشوتاں سب کچھ، سور دا نام نہیں لینا۔ یہ جا دین کوئی دین نہیں، دین یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم دیتا کرو اور جس تو روکیا روک دو۔ تو فرمایا پہلی گل ہے کہ اللہ میری مدد کریں کہ میں ہر حال تینوں یاد کروں، تینوں بھول نہ جاواں۔ اور قرآن پاک نے کہا فانصر اللہ فانسا من خسا، جڑا رب نو بھول جاتا نا وہ بھاویں جنہ مرضی ڈگریاں لئی پھر اصل چ اپنے آپ بھول گیا، انہوں یاد ہی نہیں رہا کہ میں کیوں آیا، کنے کر لیا، کدھر جانا، تو میرا کی بنا، وہ دراصل اپنی کہانی بھول گیا۔ خدا نو کی بھولنا سی، انہوں اپنا شروع اور اخیر ہی نہیں یاد رہی۔ علم تے اصل یہ سی بھی وہ جانتا مبدا آیا کتوں، جانا کدھر ہے، معاد کی ہے، اور اس دنیا میں کی کرنا، معاش آتے نہیں مسئلے، مبدا معاد اور معاش اے نہ اس علم نے سکھائے۔ اس پر فرمایا اللہ کی یاد جو تیری اپنی یاد ہے، جب اللہ یاد نہیں ہے تینوں پتا پہ اللہ نے بھیجا امتحان لی بھیجا، مڑ کے وہ سامنے جا کے پیش ہونا، یہ صرف اپنی تاریخ ہی یاد کراؤں اللہ کا ذکر۔ اور دوسرا فرمایا شکر ہے، تیری یاد کا نتیجہ ہونا چاہیے کہ میں تیریاں نعمتوں کا شکر گزار رہا ہوں۔ شکر کی ہے؟ جانور اسی پٹھے پاؤنے، چارہ کھوانے، موٹا تازہ ہو جاتا، انہوں عربی زبان چلے دابۃ شکور، ایسا جانور جنہیں وہ پٹھے جڑے نا ان کا اثر وکھایا، موٹاپا دار ہو گیا، یہ نہیں بھی لد کرتی نکل گیا، سکا تریا نہیں، پھٹ گیا، ممتل ہے، پل گیا۔ اس تو شکر کیا پرے پیالے کی طرح دل، کہ انسان دے اندر اللہ دی نعمتاں یاد کر کے کہ قدم قدم تے خدا دے احسان وہ دل اینا بھر جائے کہ وہ زبان جو پریا پیالہ آپ پہ اچھلتا نا، کہنے دی لوڑ نہ پوے شکر کرنے، کوئی شاہ سامنے آئی انہیں کہ الحمدللہ ایہو جے کھانے۔ قرآن پاک تو جب دوں گا فل ینظر انسان ہو الی طعامہ، جدو کھان بہنا ہے دسترخوان تے کدی سوچیا بھی کنیاں مشیناں تے کارخانے چلے، آسمان دوڑا، زمین نے اپنی گو چنگوریاں اگائیاں، سورج نے دپ دیتی ہے، چاند نے روشنیاں دیتیاں، ہواواں چلیاں، بادلاں نے کنیاں ایتاں بیان کر کے بڑو اینی محنت ہوئی تب تیرے تک ایک لقمہ پہنچا، مگر توں ابرو بادو مہو خورشید و فلک در کارن تو نانے بکا پہاڑی بگا فرتنا، اے زمین اسمان دوڑ رہا تاکہ تیرے ہاتھ ایک لقمہ آوے، وہ بھی تو مزیدار بنا کے کھاویں، کچے دانے بھی پھک نہیں دے تو اسی جی سکتے سی، مگر اللہ تعالیٰ دی نعمت نے وہ فضل نے برداشت نہیں کیتا، گلوں لاواں اینے طرح طرح دے کھانے ہیں، اینے فروٹ ہے، نعمتوں دا شمار کوئی نہیں۔ تو فرمایا ہن ہونا ہے چاہیے تا تو نانے بکا پہاڑی بگا فرتنا کرو، اینوں جدو کھان لگے چاہنا ہو کے نہ کھا، اس خدا دا شکر ادا کر۔ اس تو شکر جڑا ہے فرمایا دوجا نمبر ہے، خدا یاد رہے، وہ دی ہر نعمت سے احساس پیدا ہوئے کہ میری کوئی بہادری نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرفوں سامان کیتے، اور بڑیاں نالوں مینوں اللہ تعالیٰ نے زیادہ بہتر حالت رکھیا، زبان شکر کرے اللہ تعالیٰ دا۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بے سب تو اعلیٰ کلمہ الحمدللہ، تسی اور کچھ بھی نہ کہو، ہر نعمت سے سواری تے سوار ہون لگو، بستر تے لیٹو، سویرے تندرست جاگو، ہر موقع تے الحمدللہ کہو کہ سب تعریفاں دے لائق اللہ جدے میرے چینے ان گنت احسان ہے، تو شکر ادا کرو۔ اور نال اس شکر دا نتیجہ پھر اگے کی ہے؟ وہ حسن عبادت، اللہ نو یاد رکھو، وہ دی نعمتوں دا احساس کر کے وہ دی محبت نہ دل نو پرو، تے پھر اچھے طریقے نہ وہ دی عبادت کرو۔ عبادت شروع تو سن چکے، اللہ تعالیٰ نے شیطان دی آکھیا عبادت نہ کرے، اتنے عبادت پوجا والی گل نہیں، حکم من دی گل ہے کہ پھر تو مینوں عمل بالارکان دی توفیق دے۔ پہلی گل باللسان، زبان نال ذکر، دل نال شکر، اور ہاتھاں پیراں نال پھر حسن عبادت۔ جنی زندگی گزرے ہاتھوں کم کرن جی خدا خوش ہے، کانوں سن جتے رب راضی ہے، رب دیاں نعمتاں رب دے دشمن دے کہتے ورتے شیطان دے، جس طرح یہ میں سلیم تے رحم کر کے گلا سلیم بیٹا پسٹل لے لا، کوئی دشمن آؤ تو مقابلہ کروں، اے رات آوے مینوں گولی مار دے تے میرے بچوں کڈی نہ شکریہ احسان فراموش، خدا دی نعمت خدا دے خلاف ورتنی، وہ دے نبیاں نہ دشمنی کرنی، وہ دی کتاب نہ شیطان نو خوش کرنا، رب دے دشمن نو رب نو ناراض کرنا، اس تو بڑا کفران نعمت نہ شکری نہیں، تدے اللہ اللہ سب بخش دوں گا،
مگر ایڈی وڈی مجرمانہ حرکت کہ مال میرا اور میری مرضی کے خلاف استعمال کریں، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت کہ میرے رب میری مدد کریں کہ تین کام کراں، تینوں یاد رکھاں، تیرا شکر گزار رواں اور تیرے حکماں دی اطاعت کراں، حسن بات وہ بھی ماڑی موٹی نہیں، بڑے اچھے انداز نہ جی حضور نے تشریح کرتی۔ جبریل علیہ السلام پوچھا یا رسول اللہ احسان کی ہے؟ قرآن بار بار نہ کہ اچھے انداز نہ نیکی کرو، تو رسول اللہ نے فرمایا اس طرح بات کر دیں کہ تو خدا نو ویکھ رہا، کیونکہ جے نہیں ویکھ رہا تو تینوں ویکھ رہا نا، احساس کر کے کم کر، پھر تیری عبادت بن گئی حسن عبادت۔ ورنہ کئیاں عبادت کیتی خوف تو، ڈر گیا دوزخ تو بچ گیا، فرمایا غلاماں دی عبادت اے نوکر اس طرح کر دے۔ کچھ جڑے جی انہوں نے ثواب بے لالچ نہ کیتا، فرمایا تاجراں دی عبادت کہ جی سوداگر سودا بازی کرتے سی، نمازاں پڑھنے سانو، ایک آزاد لوگوں کی عبادت ہے جنہیں صرف اللہ کی محبت پالوں کی، نہ ڈر ہے نہ تو جنت دوزخ نام ہی بنایا ہوں تب بھی تیریاں نعمتاں دا احسان ہے، میرا کام سی تیرے سامنے چوک کے رہاں۔ فرمایا احرار دی بات ہے، یہ جڑے شریف اور آزاد لوگ ہیں اللہ توفیق دے۔ تو حضرت معاذ رضی دے دعا جڑی صرف لفظاں تک رکھی ہے، اللہ میرے اور تہاڈے دلاں جنوں جما دے کہ اللہ دی یاد زبان تے رہے، او دا شکر دل چ رہے، اور سارے اعضاء اور ہاتھ پیر دے حکم دی اطاعت کرن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرے بھائی نے میرے مضمون کے بارے اشعار اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھ کے بھیجے، تھوڑا جہا وچ نہیں ٹھیک لکھا جی۔ ببندے صوفیو ملا سی، اخباراں دے مسلمان تو صوفی تے ملا دے قابو آیا، حیات از حکمت قرآن اگیری۔ قرآن شریف پڑھنا تو تینوں کوئی زندگی ملتی ہے، ادھر تو آؤں کوئی نہیں، انہاں دے قصے کہانیاں سندا۔ زیادت ترا کار ازیں نیس، اے نہیں ٹھیک لکھا۔ بآیاتش جزیں کار دیگر نیس، کہ سوائے اس تو تینوں قرآن نہ کوئی تعلق نہیں۔ کیا یاسین ہے وہ آساں و میری، کہ مرن لگیا نا ذرا یاسین پڑھ دے دی جان سوکھی نکل جائے۔ تو اے مردے نو مارن دا ایک نسخہ سمجھا، ادوں تینوں قرآن دی لوڑ پیندی، ورنہ ساری عمر لنگ جاندی نہ تو اینوں پڑھنا نہ عمل کرنا۔ اللہ توفیق دے بے سی قرآن نو صحیح مانے اللہ دا کلام سمجھ کے کہ رب میرے تہاڈے نال گل کردا۔ روزانہ ایک دو آیتاں بے شک پڑھی انہوں سمجھیے کہ ویکھیے اج دا دن دے مطابق گزریا، اور عشاء ویلے پھر جائزہ لے لیے، اگر دے خلاف ہے کم سے کم معافی منگ کے رب کو سو دی۔ ماں مرد کا عفت، بچیاں کا رسالہ کاری اللہ صاحب سے حاصل کریں، بچیوں کے لیے بہترین رسالہ۔ اپنے ساتھی ہے مدرسہ چلا رہا ہے، تو مدرسے واسطے انہوں نے آخیا سی میرے لیے اس بڑی اپیل کرے، بالکل اپنے ذاتی دوستاں سے، اور ایک ذاتی دوست دے عالم دے بچے، اللہ تعالیٰ دینی مدارس کا چراغ روشن رکھے۔ چلو اسلام دا کچھ نہ کوئی نام جڑا وہ جاری ہے، اللہ توفیق دے تے اج دا رسول اللہ دے دین لیے جڑا بھی کوئی ادارہ کام کر رہا ان دی یقین جانو کہ ہر وہ خانقاہ، ہر وہ مسجد، ہر وہ مدرسہ جتھے نبی علیہ السلام دے دین دا چرچا، وہ دین دا ایک روشن مینار ہے، وہ دی روشنی بجھنی نہیں چاہیے۔ اور اے دور جدوں کہ اگے لوگ دین تو دور ہوئے، ایسے مدارس کی مدد کرنا میری تہاڈی ذمہ داری۔ اللہ توفیق دے اج دا جمعہ جڑا ہے مدرسے واسطے دے دیو، قبول فرمائے اللہ پاک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواج وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔